بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بیع جلود المیتۃ قبل ان تدبغ، اور اس طرح جائز نہیں ہے مردار کی چمڑے کی بیع قبل ان تدبغ، دباغت سے پہلے۔ مردار جانور ہو، اس کا چمڑا دباغت سے پہلے فروخت کرنا یا خریدنا یہ درست اور جائز نہیں ہے، لأنہ غیر منتفع بھی، اس لیے کہ وہ غیر منتفع ہے اس حال کے اندر، یعنی جب دباغت سے پہلے ہو تو اس کے اندر ایک دسومت ہوتی ہے، وہی دسومت جو ہے ناجائز، اس لیے فائدہ اس سے نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو جب فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تو اس کی خرید و فروخت بھی درست نہ ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ، قال علیہ السلام، نقلی دلیل یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب، کہ تم مردار سے فائدہ نہ اٹھاؤ، بإہاب یعنی اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھا کر۔ گویا کہ مردار چیز کو کارآمد بنانا کیا ہے کہ اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ تو یہاں بتلاتے ہیں کہ مردار کے چمڑے کو دباغت نہ دی جائے تو اس سے کسی بھی طرح نفع اٹھانا درست نہیں ہے۔ بإہاب کا لفظ استعمال کیا ہے تو کہتے ہیں وہ اسم لغیر المدبوغ، اہاب کہا جاتا ہے اس چمڑے کو جس کو دباغت نہ دی گئی ہو۔ ہاں، جس چمڑے کو دباغت دی جائے وہ اہاب باقی نہیں رہتا، تو پھر اس صورت میں اس سے نفع اٹھانا درست ہوتا ہے، اور جب نفع اٹھانا درست ہے تو پھر بے بھی درست ہوگی۔ علی ممر فی کتاب الصلاۃ، جیسے کتاب الصلاۃ کے اندر گزر چکا، کتاب الطہارت میں گزر چکا ہے۔ ولا باس ببیعها والانتفاع بها بعد الدباغ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو بیچیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں بعد الدباغ، دباغت دینے کے بعد۔ مردار کی چمڑے کو دباغت دی جائیں تو پھر اس کی بے بھی درست ہے اور اس سے انتفاع بھی درست ہے، لأنها طہرت بالدباغ، اس لیے کہ دباغت کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وقد ذکرنا فی کتاب الصلاۃ، اور ہم نے اس کا تذکرہ کتاب الصلاۃ یعنی کتاب الطہارت میں کیا۔ ولا بأس، کتاب الصلاۃ کا لفظ اس لیے ذکر کرتے ہیں، کتاب الطہارت جو ہے نا کتاب الصلاۃ کا مقدمہ ہے، گویا کہ تمہید ہے، اس وجہ سے کتاب الطہارت کے اندر ذکر شدہ مسئلے کو کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر شدہ قرار دیتے ہیں۔ یہ غلطی نہیں، بعض حضرات نے کہا تسامح، بعض حضرات نے کہا غلطی، کوئی غلطی نہیں ہے بھائی، اتنے بڑے امام ہے، اگر یہاں پر غلطیاں کہیں جائے تو پوری کتاب جو لکھی ہے اس کا پھر کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا۔ ولا باس ببيع عظام المیتۃ وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها وبرها والانتفاع بذلك كله، کوئی حرج نہیں کہ مردار کی ہڈیوں کو بیچا جائے، واسبیہ ان کے پٹوں کو بیچیں، وصوفیہ اور اس کے اون کو بیچیں، وقرنیہ اور اس کے سینگوں کو بیچیں، وشاریہ بال بیچیں، وبریہ اور یہ وبر بھی کہتے ہیں بال کو، اون کو، صوف کو کہتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ جو صوف ہے نا یہ بکری اور اس طرح کیا ہے دمبے، بھیڑ، ان کے بالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وبر کا جو لفظ ہے نا یہ اون کے بالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہماری اردو میں سب بال بال ہی ہے، کیا ہے؟ بال بال ہی ہے۔ والانتفاع بذلك كله، اور سب سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، انتفاع کیا جا سکتا ہے، لأنها طاہرہ، اس لیے کہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ طاہر ہے۔ لا يحلها الموت لعدم الحیات، یہ میتہ نہیں ہے، اس لیے کہ میتہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر حیات تو ہوتی نہیں ہے۔ میت کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ جس کے اندر حیات پہلے سے ہو اور پھر حیات نہ رہے تو پھر میت بن جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کے اندر تو حیات تھی نہیں نا، لہذا یہ میتہ ہے ہی نہیں، لعدم الحیات۔ وقد قررناه من قبل، ہم پہلے اس کو ذکر کر چکے ہیں۔ والفیل کالخنزیر، ہاتھی کا حکم خنزیر جیسا ہے۔ نجس العین عند محمد، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نجس العین ہے۔ وعندہما، اور شیخین کے نزدیک بمنزلۃ السباع، یہ عام درندوں کی طرح ہے۔ حتی یباع عظمہ وینتفع بہ، یہاں تک کہ ہاتھی کی ہڈیاں بیچنا درست بھی ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا بھی درست ہے، اور یہ قول صحیح ہے۔ اب بات آئی سمجھ میں، امام محمد ہاتھی کو نجس العین سمجھتے ہیں خنزیر کی طرح، لہذا خنزیر کی کسی بھی جز سے کوئی بھی فائدہ اٹھانا درست نہیں۔ اس طرح ان کے نزدیک ہاتھی کے بھی کسی
جز سے فائدہ اٹھانا درست نہ ہوگا۔ لیکن عام مفتیان کرام اور ائمہ شیخین حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ درندوں جیسا ہے، درندوں جیسا ہے، لہٰذا اس کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اور چیز اس کے قابل انتفاع ہو تو اسے انتفاع بھی درست ہے، بشرطے کہ وہ چیز پاک ہو۔ وہ چیز کیا ہو؟ جیسے ہڈیاں ہیں، صوف ہیں، اون ہے، بال ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان ساری چیزوں کا استعمال بھی درست قابل انتفاع ہے تو قابل فروخت بھی ہے، قابل انتفاع ہے تو قابل فروخت بھی ہے۔ آج تو بڑا کاروبار بن گیا ہے جانوروں کی ہڈیاں بیچنا، فروخت کرنا، ایسی چیزیں بنانا۔ قال وَإِذَا كَانَ السِّفْلُ لِرَجُلٍ وَعِلْبُهُ لِآخَرٍ، ایک دو منزل عمارت، ایک منزل جو ہے ایک آدمی کی ہے اور دوسری منزل جو ہے وہ دوسرے آدمی کی، مطلب زمینی جو منزل ہے، زمینی جو حصہ ہے، گھر ہے، وہ ایک آدمی کا ہے، اور اوپر بنا ہوا جو گھر ہے وہ دوسرے آدمی کا ہے۔ تو سفل یہ زمینی منزل سمجھے، اور علم یہ اوپر والا دوسرا منزل سمجھے، بالا خانہ لوگ کہتے تھے۔ فسقطا، اب یہ عمارت گر گئی، دو منزلیں عمارت تھی، تین منزلیں عمارت تھی۔ بھائی دیکھیں، ہر عمارت جتنے بھی گھروں پر مشتمل ہو، ہر گھر مستقل گھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب وہ موجود ہو تو ان کی خرید و فروخت درست ہے۔ ان کی خرید و فروخت کیا ہے؟ آپ کسی پلازی میں چوتھی منزل پر بھی گھر خرید سکتے ہیں، چوتھی منزل پر بھی گھر خرید سکتے ہیں، فروخت بھی کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، درست اور جائز ہے۔ لیکن یہ اس وقت کہ جب آپ کا پلازا، آپ کا بلڈنگ تیار کھڑا ہو۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ ایسا نہ ہو کہ زمین ہے اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ پلازا بنائیں گے اور دوسری چھت پر، دوسری منزل پر، پانچویں منزل پر آپ کا گھر بنے گا، اور وہ گھر ابھی سے آپ پر فروخت کرتا ہوں، تو وہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بتا رہے وَإِذَا كَانَ السِّفْلُ، جب نچلی والی عمارت، نچلی والی منزل لِرَجُلٍ ایک آدمی کی ہو، وَعِلْبُهُ لِلْآخَرِ اور دوسری والی منزل دوسرے آدمی کی ہو، فَسَقَطَ پورا بلڈنگ گر گیا، أَوْ سَقَطَ الْعِلْبُ وَحْدَ یا جو ہے صرف جو اوپر والی منزل تھی وہ گر گئی، فَبَاعَ صَاحِبُ الْعِلْبُ عِلْبَهُ، اب بالاخانے والے نے اپنا بالاخانہ بیچ دیا، لم یجوز جائز نہ ہوگا۔ کیوں؟ لأن حق التعلی لیس بمال، اس لیے کہ جب وہ گر گیا ہے نا، باقی نہیں رہا، تو کیا بیچ رہا ہے؟ ہاں بیچتا ہے تو یہ بات بیچتا یہ ہے کہ بھائی یہاں پر میرا گھر تھا، اب میں گھر بنانے کا حقدار ہوں، یہاں میرا گھر تھا، اب میں گھر بنانے کا حقدار ہوں، لہذا وہ حق میں آپ کے اوپر بیچ دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں حق تعلی، یعنی بالاخانہ بنانے کا حق، بالاخانہ دوسری منزل تعمیر کرنے کا حق، ایک گھر کے اوپر دوسرا گھر تعمیر کرنے کا حق، اس کو حق تعلی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ دوسرا گھر میرا تھا، گر گیا، اب میں آدمی کو کہتا ہوں کہ بھائی میرا گھر تو گر گیا، میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں بنانا چاہتا، چلو میں وہ آپ پر فروخت کرتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لأن المال ما يمكن احرازه، اس لیے کہ یہ سرے سے مال نہیں، لیس بمال، مال نہیں، مال کیوں نہیں؟ لأن المال ما يمكن احرازه، اس لیے مال وہ ہوتا ہے جس کو جمع کرنا، جس کو محفوظ کرنا یہ ممکن ہو۔ والمال هو المحل للبيع، اور مال ہی محل بیع بنتا ہے، اور یہ مال ہے ہی نہیں، ہوا ہے، فضا ہے، آپ فضا کو بیچ رہے ہیں، ہواؤں کو بیچ رہے ہیں، تو ہوا کا بیچنا، فضاؤں کا بیچنا درست نہیں ہے، مال ہے ہی نہیں۔ بخلاف الشرب، ہاں پانی کی باری کے برخلاف۔ کیا مطلب ہے؟ ایک شخص گھر بیچ رہا ہے یا زمین بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور زمین کے ساتھ کوئی نہر ہے جس سے پانی آتا ہے، وہاں پانی بھرنے کا یا اپنے کھیتوں کو پانی بھرنے کے لیے باریاں مقرر ہے، اس کو شرب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اس طرح باری کا مقرر ہونا اور ایک آدمی کا باری مقرر ہونا، یہ اس کا حق کی شرب ہے۔ کیا ہے؟ حق کی شرب، یعنی پانی بھرنے یا اپنے کھیت کو سیراب کرنے کا حق، اس کو کہتے کیا؟ حق کی شرب۔ حیث یجوز بیعہ تبعا للارض، اس کے بیع زمین کے تابع کر کے درست ہے،
بے اتفاق روایات کے بال اتفاق۔ دیکھیں حقوق ایک ہے اعیان، کیا اعیان؟ یہ ایک گلاس ہے نا، عین ہے، اس کے خرید فروخت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا ہے حق۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک معنوی چیز ہے، کوئی عین نہیں ہے، کوئی ٹوس چیز نہیں ہے جس کو آپ دیکھ سکیں، جس کو آپ ہاتھ لگا سکیں، لیکن کسی بھی طرح آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کسی جگہ کسی بھی طرح وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اب یہ حق دو قسم کا ہے، ایک وہ حق ہے جو کسی عین کے تابع ہو، ایک وہ حق ہے جو کسی عین کے تابع ہو، جیسے کہ حق کی شرب ہے، حق کی مرور ہے، حق کی مسیل، حق کی تسہیل وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے زمین کے تابع ہیں، گھروں کے تابع ہیں، تو ان کی خرید و فروخت درست ہے تابع بنا کر، ان کی خرید و فروخت درست ہے تابع بنا کر۔ اور جو حق کسی عین کے ساتھ متعلق نہیں ہے، کسی عین کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، وہ حق مجرد کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ حق مجرد کہلاتا ہے۔ حقوق مجردہ بڑی بات ہے آج کل، تو حقوق مجردہ کی بے درست نہیں ہوتی، حقوق مجردہ کی بے درست نہیں ہوتی۔ یہ جو حق کی تعلی ہے یہ بھی حقوق مجردہ میں سے، حقوق مجردہ میں سے، لہذا اس کی بے بھی درست نہیں۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حقوق میں سے ہیں، حقوق مجردہ میں سے ہیں، متقدمین کے فتوی کے مطابق ان کی بے درست نہیں ہونا چاہیے، لیکن دور حاضر میں وہ مال کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، وہ مال کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، وہ باقاعدہ بکتے ہیں اور اس کی خرید فروخت ہوتی ہے، ان کی بولیاں لگتی ہیں۔ اس کی مثال کے طور پر سمجھیں، ایک شخص نے کتاب لکھی تو کتاب چھاپنے کا حق اس کے پاس ہے کہ نہیں؟ وہ یہ حق کسی اور پر فروخت کرتا ہے۔ آج کل یہ بڑا مال بن گیا ہے، لوگ کتابیں تیار کرتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ اس طرح کوئی شخص ایک کمپنی بناتا ہے اور اس کمپنی کو ایک نام دیتا ہے اور اس نام کے ساتھ وہ کمپنی مشہور ہو جاتی، یہاں تک کہ کسی بھی چیز کے اوپر جب اس کمپنی کا نام ہو تو ہر کوئی اس کو لیتا ہے، اعتبار کرنے کی وجہ سے کہ بھائی یہ اچھی کمپنی کی پروڈکٹس ہے۔ تو یہ جو نام ہے یہ جس آدمی کے نام پر ہے، جس آدمی نے اس کو متعارف کروا دیا ہے، اس کا استعمال کرنا اس کا حق ہے۔ آج یہ بھی باقاعدہ مال بن گیا ہے اور اس کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کی بھی کیا ہوتی ہے؟ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ لوگ اپنا کیا لوگوں کو فروخت کرتے ہیں، لوگ اپنے ٹریڈ مارک کو فروخت کرتے ہیں، تجارتی مارکہ، تجارتی علامت، تجارتی نشان، اس کو باقاعدہ فروخت کرتے ہیں۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ تو اس کے لیے چند شرطیں، ایک یہ ہے کہ اس کو مال سمجھا جاتا ہو اصالتاً، اصل کے اعتبار سے اس کو مال سمجھا جائے، یہ دفع ضرر کی بنا پر آپ کو ثابت نہ ہو، آپ کے لیے ثابت نہ ہو، جیسے کہ حق کی شفا ہے، حق کی شفا آپ کے لیے ثابت ہے دفع ضرر کے ناطے، لہذا اگر آپ حق کی شفا کو فروخت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی ضرر نہیں ہے، ورنہ آپ یہ فروخت نہ کرتا، لہذا آپ جو ہے حق کی شفا کو فروخت نہیں کر سکتے، حق کی شفا کو فروخت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قابل ضبط اور قابل انتقال ہو، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے، اگرچہ حق کی مجرد ہے لیکن اس کے اندر اگر یہ صلاحیت ہو کہ قابل انتقال ہو، قابل ضبط ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو کسی اور کی طرح منتقل نہ کر سکے، جیسے کہ حق کی قصاص ہے۔ اب حق کی قصاص آپ کسی اور کی طرح منتقل نہیں کر سکتے، کیا آپ کسی سے کہہ دیں کہ بھئی فلاں نے میرے فلاں کو قتل کر دیا، میں قاتل سے قصاص لے سکتا ہوں، دوسرا آدمی آ کر کہے کہ بھئی تم قاتل سے قصاص نہیں لینا، قصاص مجھ پر چھوڑنا، یہ پیسے لے لینا، میں جانوں اور وہ جانے، یہ فروخت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حق کی قصاص کے اندر انتقال نہیں ہوتا، حق کی قصاص کے اندر انتقال نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو آپ بیچ رہے ہیں اور یہ حق ہے، یہ حق حالی ہو، عقد بھی حالی ہو، یعنی فی الحال کیا جائے،
اس کی اضافت مستقبل کی طرف نہ ہو، اس کی اضافت مستقبل کی طرف نہ ہو، یعنی وہ حق ایسا نہ ہو جو فی الحال آپ کے لیے ثابت تو نہیں ہے، بعد میں ثابت ہو جائے گا۔ جیسے کہ کسی شخص کے والدین زندہ ہے لیکن اس کی میراث میں ان کا حق ہے، بعد میں وفات کے بعد نا، تو وہ ابھی سے اپنے حق کی میراث کو فروخت کرتا ہے تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ نمبر 4 یہ کہ وہ ایسا ہو کہ تجار تاجروں کی یہاں وہ مال سمجھا جاتا ہو، مال کے نام سے متعارف، اگرچہ وہ حق ہے لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو مال سمجھ رہے ہو۔ نمبر 5 یہ کہ وہ حق مجہول نہ ہو، متعین ہو، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی غرر اور دھوکہ نہیں پایا جا رہا۔ تو اگر یہ 6 شرطیں پائی جاتی ہیں تو دور حاضر میں کچھ حقوق مجردہ بھی مال سمجھا جاتا ہے، ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو پھر درست ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہے تو پھر حقوق مجردہ کی بیع درست اور جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہ دور حاضر کے مسائل آپ کو بتا رہا ہوں۔ حق اسبقیت ہے۔ حق اسبقیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جگہ میں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا آدمی کہتا ہے یار یہ جگہ میرے لیے چھوڑ دیں، میرے لیے چھوڑ دیں، تو آپ اگر خود نہیں چھوڑتے تو آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ پہلے پہنچے ہیں تو آپ کو پہلے پہنچنے کا حق حاصل ہے، آپ کو پہلے پہنچنے کا حق حاصل ہے، لہذا آپ وہی بیٹھے رہیں۔ اگر آپ کو کوئی اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتا، مقدمہ کرنا چاہے مقدمہ چلائیں گے تو قاضی تمہارے حق میں فیصلہ کرے گا، دوسرے آدمی کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص پہلی صف میں نماز پڑھنے کا عادی ہے اور ایک دن وہ آ گیا، اس کی جگہ پر کوئی اور تشریف فرما ہے، کہتے ہیں اٹھو یار یہاں تو میں نمازیں پڑھتا ہوں۔ یہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا مسجدوں میں پہلی صف کے اندر اپنے لیے جگہ مقرر کر دیتے ہیں، اور جگہ پر کوئی اور بیٹھے تو پھر کہتے ہیں میری جگہ پر کیوں بیٹھے ہو؟ تو یہ ہے حق کی اسبقیت۔ لہذا اگر کوئی شخص پہلے سے جا کے وہاں پر بیٹھ گیا ہے تو بابا سے معذرت کر دی جائے، حضرت ایک دن پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرے، بات آئیے سمجھ میں، ورنہ بر وقت آیا کرے، ورنہ بر وقت آیا کرے، سمجھ کے۔ البتہ علماء کہتے ہیں حق کی اسبقیت کو فروخت کرنا درست تو نہیں ہے، لیکن بطور صلح عوض لینا درست، عوض لینا درست۔ چلیے اس کو آپ پتہ نہیں سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے پھر کبھی، ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کی تشریحات کر دیتا، بہت اچھے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے بھائی؟ ومفردن فی روایت، ایک روایت یہ ہے کہ حق کی شرب کو آپ زمین کا تابع بنا کر فروخت کر سکتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ تو بے اتفاق مسئلہ ہے۔ ومفردن فی روایت، ایک روایت کے مطابق آپ اس کو دوسری چیزوں کا تابع کیے بغیر مستقل طور پر بھی فروخت کر سکتے ہیں۔ وہ اختیار و مشایخ بلخ، یہ بلخ کے مشایخ کا اختیار کردہ قول ہے، لأنه حظ من الماء، اس لیے کہ یہ پانی کا ایک حصہ ہے اور پانی کا عین ہے، مال ہے، لہذا پھر درست ہوگا۔ ولہذا یضمن بالاتلاف، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص پانی کی باری کو تلف کر دیں تو جس آدمی کی باری تھی وہ اسے ضمان لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 گھنٹہ میرے پانی بھرنے کے لیے مقرر ہے، لیکن میں گھر پر نہیں تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا، میں بروقت نہیں پہنچ سکا، کسی اور نے پانی لگا دیا ہے میری باری پر، تو میں اس کا معاوضہ اس سے لے سکتا ہوں کہ بھئی میری باری تھی، تم نے کیسے پانی بھری؟ بات آئی سمجھ میں؟ لہذا میں اس سے کیا لے سکتا ہوں؟ ضمان لے سکتا ہوں۔ تو ضمان کا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی مال ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مال ہے۔ وَلَهُ قِسْطٌ مِّنَ الثَّمَنِ، اور جب گھر فروخت ہوتا ہو یا جو ہے قید فروخت ہوتا ہو اور اس قید میں پانی آ رہا ہو یا گھر میں پانی آ رہا ہو یا پانی بھرنے کی باری مقرر ہو تو قیمت بڑھ جاتی ہے اس گھر کی۔ جیسے کہ دیکھیں اب پیچھے دیہاتوں میں ہمارے کراچی کے مضافات میں نئے نئے گوٹ بن رہے ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو وہاں پلاٹ کتنے کا ہے؟ 50,000 کا بھی ملتا ہے، بتائیے سمجھ میں، 1,00,000 2 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 5 لاکھ کا۔ ایک چیز جب آئی ہوئی ہوتی ہے نا تو قیمت اور بڑھ جاتی ہے، صرف پانی آیا ہے تو قیمت کافی بڑھ گئی، گیس بھی آ گیا تو اور بڑھ گئی، اور اس سویج لائن بن گیا تو پھر تو بات آئی سمجھ میں۔ تو پتہ چلا کہ ان چیزوں کی بھی قیمت ہے، ان چیزوں کی بھی قیمت ہے اور ان کی قیمت لگتی ہے، ان کا اعتبار بھی ہوتا ہے۔ علی ما نذکر فی کتاب الشرب، جیسے کہ آگے ہم
کتاب الشرب کے اندر اس کو ذکر کریں گے. کتاب الشرب میں احیاء المواد کا جب ذکر کریں گے تو وہاں پر کلل انہار کے بعد میں اس کو ذکر کریں گے. وقال وبيع الطريق وهبته جائز. اور امام محمد جامع الصغیر میں فرماتے ہیں کہ راستے کو فروخت کرنا اور ہبہ کرنا بھی درست ہے. وبيع مسیل الماء وهبته باطل. لیکن پانی گزرنے کا کہ جو مسیل ہے نا، جو راستہ ہے پانی گزرنے کی جو باری ہے، وہبته اس کو فروخت کرنا، اس کو ہبہ کرنا، باطل ہے. راستہ فروخت کر سکتے ہیں لیکن پانی گزرنے کی جگہ فروخت نہیں کر سکتے. اب آئی بات سمجھ میں؟ پانی راستہ جو ہے اس کو ہبہ بھی کر سکتے ہیں لیکن پانی گزرنے کی جو جگہ ہے اس کو ہبہ نہیں کر سکتے. اب حضرت اس کے اندر دو احتمالات کا ذکر کرتے ہیں اور دونوں احتمالات کے اعتبار سے حکم کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں. کہتے ہیں والمسئلہ تحتمل وجہین، یہ مسئلہ دو وجوہ کا احتمال رکھتا ہے. نمبر ایک، بیع رقبۃ الطریق والمسیل، کہ آپ بعینی راستے کو فروخت کریں، گزرنے کا حق نہیں بلکہ راستے کو فروخت کر لیں، یعنی راستے والی جو زمین ہے اس کو فروخت کر دیں. والمسیل، مسیل کا مطلب یہ کہ جس جگہ سے پانی گزرتا ہے اس جگہ کو آپ فروخت کر دیں، پانی کو نہیں بلکہ اس کو فروخت کر دیں. تو پھر راستے کا فروخت کرنا درست ہے لیکن پانی گزرنے کی جگہ کو فروخت کرنا درست. مسیل بمانے نالی، جہاں پر پانی بہتا، نالی کی زمین کو فروخت کرنا درست نہیں. وبیع حق المرور والتسہیل، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں بیع الطریق سے مراد حق کی مرور ہو اور مسیل سے مراد حق التسہیل ہو. حق کی مرور کا مطلب گزرنے کا حق. یہ راستہ آپ فروخت نہیں کر سکتے لیکن اس پر آپ گزر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں. اب آتا یہ سمجھ میں، کہیں جانا جائے تو جا سکتے ہیں، کڑا ہونا چاہے تو کڑے ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کو کہتے ہیں حق کی مرور. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق کی مرور. حق کی تسہیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نالی کی زمین کو فروخت تو نہیں کر سکتے لیکن اس نالی میں جو گزرنے والا پانی ہے اس سے پانی بھرنا چاہے یا یہاں سے پانی گزارنا چاہے تو آپ گزار سکتے ہیں. اس نالی سے آپ پانی بہانا چاہے تو بہا سکتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق کی تسہیل. سمجھ گئے؟ اوپر جو کہا نا بیع الطریق وہبۃ جائز وبیع المسیل وہبۃ باطل، یہاں پر طریق کا اور مسیل کا جو لفظ استعمال ہے اس کے اندر دونوں احتمالات ہیں کہ طریق سے مراد حق کی مرور ہو یا طریق سے مراد نفس طریق یعنی راستہ ہو، زمین ہو، اور مسیل سے مراد یا نالی ہو یا نالی پانی بہنے کی جگہ مراد ہو یا پانی بہانے کا حق ہو. تسہیل، حق کی تسہیل. فإن كان الأول فوجه الفرق بين مسئلتين، اگر پہلے والا احتمال ہو تو پھر ایک مسئلے طریق کا بیچنا جائز اور مسیل کا بیچنا ناجائز. وجہ کیا؟ دونوں تو ایک جیسے ہیں. سیدنا فرق ہے کہ ایک راستے سے آپ گزرتے ہیں، دوسرے راستے سے کون گزرتا ہے؟ پانی گزرتا ہے. چیز تو ایک ہے، تو پھر ایک کی بے جائز اور دوسری کی بے ناجائز کیوں؟ وجہ فرق بیان کرتے ہیں. ان الطریق معلوما، وجہ فرق یہ ہے کہ راستہ تو معلوم ہوتا ہے. لأن له طولا وعرضا معلوما، اس لیے کہ راستے کی طوالت بھی معلوم ہے، اس کی چوڑائی بھی معلوم ہے. واما المسیل فمجهول، لیکن پانی گزرنے کی جو نالی ہے اس کے طول و عرض کا کچھ پتہ نہیں چلتا. پانی زیادہ آ گیا تو زیادہ جگہ گھیر لے گا اور اگر کم آ گیا تو کم جگہ گھیر لے گا. بات آئی سمجھ میں؟ پھر پانی اپنے لیے راستہ بناتا ہے. جہاں جہاں پانی کی طاقت و قوت کام کرتی جاتی ہے وہ نیا نیا راستہ بناتا جاتا ہے. اب بات آئی سمجھ میں؟ تو آپ نے چھوٹی سی جگہ بنائی، اتنی سی جگہ، لیکن وہ کمزور جگہ ہے، پانی آ گیا اور وہ جگہ تھوڑی آگے راستہ بنا لیا، جاتا رہا تو طول کا بھی پتہ نہیں. سمجھ گئے؟ لأنه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ کتنے نالی پانی سے کتنی نالی بھرے گی، نالی کا کتنا حصہ پانی سے بھر جائے گا. تو نالی کا کتنا حصہ بھرے گا اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. وہ پانی کی زیادتی اور کمی کی بنا پر ہوگا. پانی زیادہ آئے گا تو زیادہ جگہ بھرے گی اور اگر کم آئے گا تو کم جگہ بھرے گی. لہذا
گویا کہ یہاں پر مبیع مجہول ہے، اور جب مبیع مجہول ہو تو پھر کیا ہے، بے درست نہیں ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ وہ کس کا مشہور قول ہے؟ جب زیادہ بارش، ہاں زیادہ بارش آتا ہے تو وہی ہے نا، وہی ہے. وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، اگر دوسرا والا احتمال ہو، یعنی حق کی مرور اور حق کی تسہیل مراد ہو، تو پھر دونوں میں فرق کیوں ہے؟ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَفِي بَيْعِ حق المرور روایتان، اگر دوسرا والا معنی ہو، دوسرا والا احتمال ہو، تو پھر حق کی مرور کے بیچنے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ درست ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ درست نہیں ہے. ایک جو کہتے ہیں درست ہے تو وہ زمین کے تابع بناتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے تو اس کو حق کی مجرد سمجھتے ہیں، لہذا درست نہیں. وفی وجہ الفرق علی احداہما بینہ و بین حق التسہیل، اگر جواز کی صورت ہو یعنی حق کے مرور کا بیچنا درست ہو، تو پھر حق کی تسہیل کا بیچنا کیوں درست نہیں؟ دونوں میں وجہ. ان حق المرور معلوم، کہ حق کی مرور کیا ہے؟ معلوم ہے. لتعلقہ بمحل معلوم والطریق، اس لیے کہ اس کا تعلق ایک معلوم محل کے ساتھ ہے جو راستہ ہے، لہذا جب وہ محل متعین تو جو چیز اس سے متعلق ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ متعین، اور متعین چیز کی فروختگی درست ہے. اما المسیل علی السطح، اب راستہ گزرنے کا جو حق ہوتا ہے، پانی بہانے کا جو حق ہوتا ہے، اس کے دو مقامات ہو سکتے ہیں. یا تو چھتوں کے اوپر سے آپ اپنا پانی گزار رہے ہیں، چھتوں کے اوپر سے، جیسے کہ آج کل پائپ لگاتے ہیں نا بھائی، یہ فقہا کتنے گہرے سوچتے تھے. اگر چھتوں کے اوپر کی بات ہو فَوَ نَظِيرُ حق تعلی، تو یہ حق تعلی کی طرح ہے، اور پہلے گزر چکا کہ حق تعلی کو فروخت کرنا درست نہیں ہے، لہذا اس کو بھی فروخت کرنا درست نہ ہوگا. وَعَلَى الْأَرْضِ مَجْهُولٌ، لیکن اگر پانی بہانے کا یہ جو حق آپ کو حاصل ہے اور یہ زمین سے وابستہ ہو، چھت پر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مجہول ہوگا. کیوں؟ لجہالت محلہ، اس لیے کہ اس کا محل مجہول ہے. اس کا محل کیا ہے؟ محل کیسے مجہول ہے؟ پہلے گزر چکا نا بھائی، پتہ نہیں چل رہا. پانی زیادہ آئے گا تو زیادہ محل گھیر لے گا، اور اگر پانی کم آئے گا تو کم جگہ، کم محل گھیر لے گا، لہذا محل کا صحیح پتہ اور اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وجہ الفرق بین حق المرور و حق التعلی علی احد الروایتین، اگر عدم جواز کی بات ہو کہ حق مرور کیا ہے، وجہ الفرق بین حق المرور و حق التعلی علی احد الروایتین، کہ حق مرور کو جائز قرار دے دیا جائے لیکن وہ حق تعلی کو جائز قرار نہ دیا جائے. تو ان دونوں میں فرق یہ ہے، ان حق التعلی یتعلق بعین لا تبقى، کہ حق تعلی کا تعلق ایسے عین کے ساتھ ہے جو باقی رہنے والا نہیں ہے. بلڈنگ آپ نے کتنا ہی مضبوط کیوں نہیں بنایا، لیکن ہو سکتا ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ باقی نہیں رہے گا. اب بات آئی سمجھ میں؟ لہذا دوسری چھت، تیسری چھت، یہ زمینی گراؤنڈ، زمینی جو منزل ہے اسی کے اوپر قائم ہے. اب یہ زمینی منزل اتنا پختہ، اتنا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے رہے، دائمی رہے، ٹھیک ہے، تو اوپر کا جو حق ہے وہ بھی دائمی رہنے والا نہیں ہے، لہذا پھر اس کی بے بھی درست نہیں ہے. والبنا فاشبہ المنافع، لہذا یہ منافع کے مشابہ ہے، اور منافع کے خرید و فروخت درست نہیں، لہذا حق تعلیق کی بھی خرید و فروخت درست نہیں. اما حق المرور، ہاں گزرنے کا جو حق ہے، یتعلق بعین تبقى، اس کا تعلق تو زمین کے ساتھ ہے، وہ زمین رہنے والی دائمی رہنے چیز ہے. والارض زمین ہے. فاشبہ الاعیان، لہذا یہ عین کے مشابہ ہو گیا، عینی چیز کے مشابہ ہو گیا. عینی چیز کو فروخت کرنا درست ہے، لہذا حق مرور کو بھی فروخت کرنا پھر درست ہے. ومن باع جاریۃ فاذا هو غلام، اچھا یہ مشکل مسئلہ ہے انشاءاللہ.